الحمد لله الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في يوم آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا قول ربی سبحان اللہ تعالی من عزالی ولیا فقد عزانا توجع الحرب او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على نبي الأم والمهدي والكرم من بين المكرم بارك وسلم صلوا عليه في آخر كلامنا معزز برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب کریم کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں ہونے کا شرف حاصل فرمایا، اور ایک عظیم نعمت سے ہمیں نوازا، وہ ایمان کی نعمت ہے۔
معزز سامعین اکرام، بہت دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ مشغولیات کی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گوار کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے جو سب سے پہلے آیت کریمہ سورہ یونس کی 63ویں آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا اور جو ولیوں کا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے حکموں کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے وعدوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ میں اس عنوان کی تہہ میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو جو ہے آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں، کیونکہ بہت ہی مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور میرا چینل مومن کی پکار کو جو ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس میرے آواز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اعلان آج حالت حاضرہ پر اہم موضوع ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان سے جو ہے اپنا حق بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا حق جو رائے شماری کے اندر ووٹ دینے کا حق ہے، جسے ہندوستان کا سمویدھان ہمیں جو حق دیتا ہے، اس سے بھی ہمیں محروم کرنے کی یہ فستائے طاقتیں جو ہے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کی طرف سے یہ آوازیں ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ کرناٹک کے اندر جو 2023 میں ہونے والے اسمبلی الیکشن کی جو تیاریاں چل رہے ہیں، ووٹر لسٹوں سے جو ہے جو نئے ووٹر لسٹ تیار کیا جا رہا ہے، اس کے اندر سے کم و بیش 4 یا 5 لاکھ مسلمانوں کے نام کو جو ہے خارج کیا گیا۔ یہ ان کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے حق داری سے جو ہے سبکدوش کر دیں، انہی کو ہی جو ہے حق نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے ہم سے مطالبہ کریں۔ ان کی یہ منشا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے اپنے محلے کے اندر ایک ایسی ٹیمیں جو ہے تیار کریں جو اپنے گھر کی پہلے جو ہے تحقیق کریں کہ ووٹر لسٹ اپنے وارڈ نمبر، بوتھ نمبر کا ووٹر لسٹ لے لیں۔ اس کے اندر جو ہے اپنا نام، اپنے گھر کا نام، اپنے باپ، دادا، بیٹے جتنے بھی جو ہے ووٹ دینے کی عمر کے لحاظ سے مندرج تھا، اب نہیں ہے، تو برائے مہربانی اسے دوبارہ جو ہے درج کرانے کی انتھک کوشش کریں، اور اپنا گھر کا بھی کریں، اور محلے کے اندر جتنے مسلمان گھرانے ہیں ان تماموں کے گھر گھر جا کر جو ہے مہم چلائیں کہ جو ووٹر لسٹ میں جو حضرات کے نامہ جو ہے ان کی سازش سے نکال دیا گیا ہے، اسے پھر سے دوبارہ جو ہے درج کرانے کی کوشش کریں۔ اور مسجد کے اماموں سے بھی ہماری التماس ہے کہ ہر جمعہ کے دن، ہر نماز بعد مغرب اس کو اعلان کریں کہ باقاعدہ محلے کے اندر نوجوانان اس تحریک میں شامل ہو کر
پھر سے دوبارہ جن حضرات کے ووٹروں لسٹ سے نام غائب ہیں انہیں جو ہے ووٹر لسٹ میں نام داخل کروانے کی جو ہے کوشش کریں، حتیٰ کہ خریوں میں بھی جو ہے وہاں کے بوتھ نمبر کی ووٹر لسٹ لے کر آ کر وہاں کے حضرات بھی جو ہے اس میں اپنا جو نام نہ ہوں تو درج کرانے کی کوشش کریں، تو آپ حق سے ثابت قدم رہیں گے اور ہمیں ایک موقع ملے گا کہ ہمارے جو ہے حق کو چھین کر جو ہم لینے کے اندر ہماری ہمت ہوگی۔ ووٹ ہمارا حق ہے، ہم ووٹ کے ذریعے سے ہم ہمارے حقوق کو، ہمارے سہولیات کو حکومت تک پہنچا کر ہم اسے لینے کی ہمت ہمارے میں آئے گی۔ یہی اعلان آپ کو کرنا تھا، آپ حضرات جو ہے اس پر توجہ دیں تو آئین نوازش ہوگی۔ بہرکیف میں اپنے اصل عنوان پر آتا ہوں۔ محترم بزرگ و عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے بعد اس کے اندر جو ہے ان کی فضیلت کے اعتبار سے جو ہے 4 درجات کو رکھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء کا پہلا درجہ انسانوں کے اندر آتا ہے، اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی افضل نبی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو حضرات نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کو دیکھا اور ان سے دین کو سیکھا، ان کی حیاتی میں جو ہے جو حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دینی معلومات حاصل کیے، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب نبی کے انتقال کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دین کے کاموں کو سر انجام دیتے رہے۔ صحابہ کے بعد جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھا، انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ اب ایک تابعی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بعد تابعی کا دور آیا۔ اب تابعی کے ساتھ جو حضرات صحبت میں رہ کر تابعی کو دیکھا ہے، ان سے دین کی باتوں کو سیکھا، انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ تبع تابعین کے بعد جو ہے یہ 4 درجات ہے، ایک عام انسان ان 4 درجات تک پہنچ نہیں سکتا۔ ایک عام انسان مفسر بن سکتا ہے کوشش سے، ایک عام انسان مبلغ دین بن سکتا ہے، ایک عام انسان دائی بن سکتا ہے، ایک عام انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ولی انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، تابعی، تبع تابعین کا وارث ہوتا ہے۔ اب ولی کسے کہتے ہیں، اس کی کیا صفاتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ کوئی غمگین وہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ دوست ہوتے ہیں، دنیا میں بھی دوست رہیں گے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے۔ معزز سامعین اکرام، ولایت کیسے ملتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ رب کو رب مانے اور اسی پر استقامت پر رہے، ثم استقاموا ولا تحزنوا وابشروا، انہیں کوئی ڈر نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو وعدہ کیا تھا جنت دینے کا، انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا وعدہ پورا کریں گے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاءَكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے دوست تھے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاءَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ میرے دنیا میں بھی دوست رہیں گے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاءَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ أَنفُسَكُمْ لا تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور وہ جنت کے اندر جو اپنے دل سے چاہیں گے میں انہیں جنت میں انہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ جو جنت کے اندر مانگیں گے وہ میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں ان کو دوں گا جنت کے اندر۔ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر میری مان کر چلیں گے اور میری نبی کی سنت پر 24 گھنٹے جو ہے زندگی گزاریں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا درجہ دیا ہے اور انہیں جو ہے اللہ کا دوست کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں اسی عنوان پر ایک ایسے اللہ والے کی سوانح حیات کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اس دنیا کے اندر ایک اللہ والے جن کا نام ہے نامی اسم گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ایک سوانح حیات، چند مختصر الفاظ میں ان کی سوانح حیات کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان کی سوانح حیات کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں تو عین نوازش ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں ملتی ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے پر ملتی ہے، مدارسوں کے اندر جا کر کچے چنے چبانے پر ملتی ہے، اپنے پیروں پر چھالے ڈال کر اللہ کے راستے میں اللہ کی وحدانیت کو جو ہے سرند بلند کرنے پر جو ہے ولایت ملتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر اپنی نظر دوڑا کر دیکھو، گانجا پینے والا بھی ولی، ننگا چلنے والا بھی ولی، نعوذ باللہ من ذالک، برسوں پرانا ہو گیا، نہ پانی نہایا نہ کچھ نہیں، بیڑی تمباکو پھونکنے والا بھی ولی، نہ زندگی میں کبھی تہجد پڑھا، نہ زندگی میں کبھی نماز کی طرف متوجہ ہوا، اسے لوگ آج ولی کا درجہ دے کر ولی ماننے پر اترے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے حضرات اس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کو سماعت فرمائیں اور جو ولایت کا اصل درجہ ہے اسے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1000 سال قبل، یعنی 470 یا 471، متفرقہ جو ہے اس کے راوی ہیں، 470 یا 471 ہجری کے اندر گیلان کے اندر پیدا ہوئے، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، نہ کہ ربیع الآخر کے مہینے میں۔ آج جو ہے چند پیٹ پالو حضرات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بدنام کرتے ہوئے میں نے جو احادیث نبوی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں اس کا بھی جو ہے سرسری طور پر ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، حدیث قدسی ہے، یا قول ربی سبحان اللہ تعالی من عزالی ولین فقد اذان تحجر الحرب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے نام پر غلط عقائد پر چلتا ہے، ان کے نام کو لے کر اپنی زندگی کی روزہ مرہ زندگی کی اختیارات ضروریات کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک اللہ والے کی کیا قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 2 لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمایا،
ایک جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، ان پر جو ہے بے جا شرک و بدعت میں ان سے کچھ جا کر مانگ کر انہیں الہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان۔ اور دوسرا جو ہے جو سود کھا کر جوا کھیل کر اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا وعید ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ جنگ کرے جو ساری کائنات کا پالنہارا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ نے ہمیں انسان کے بعد ایمان کے دائرے میں رکھا ہے۔ ہمیں اپنی 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے حکام کو پورا کرنے میں اور نبی کی سنتوں پر مر مٹنے میں ہمیں گزاریں گے تو آخرت کی آنے والی زندگی لامحدود زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی۔ بہر کیف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 471 یا 70 عیسوی کے اندر گیلان کے اندر ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باپ کا نام اور ماں کا نام فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بھی ماں باپ ولی۔ ارے اللہ کے بندو، جو گھر جو دیندار ہوگا، باپ دیندار ہوگا، ماں دیندار ہوگا، اس کی نسل بھی جو ہے دیندار پیدا ہوگی۔ اگر ماں بددین ہے، باپ بھی شرابی ہے، جواری ہے، کواڑی ہے، بے نمازی ہے، تو اس سے نسل نکلنے والی بھی جو ہے قاتل بنے گا، جواری بنے گا، گنڈا بنے گا، ڈاکو بنے گا۔ جس طرح سے آپ کے گھر میں ٹانکی ہے پانی کی، اگر اس ٹانکی کے اندر پاک و شفاف پانی بھرا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں چاروں طرف نلیں لگے ہوئے ہیں، آپ نیچے ٹیپ کھولیں تو وہی پانی جو ہے پاک و شفاف نلوں میں آئے گا، نہ کہ گندا پانی نہیں آئے گا۔ اگر گندا پانی تمہاری ٹینکی میں بھرا ہوا ہے تو وہی پانی تمہاری نالیوں کے اندر بہائے گا۔ ایسا ہی جو ہے تمہارے گھروں کے اندر دینداری ہوگی، باپ دیندار ہوگا، ماں دیندار ہوگی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی ہوگی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا والا ہوگا، نبی کی سنت پر اپنی زندگی گزارتا ہوگا، نبی کی سنت پر زندگی گزارتی ہوگی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوگی، حلال کھاتی ہوگی، پڑوسی کا حق ادا کرتی ہوگی، اور جو ہے کسی کو تانا نہ دیتی ہوگی، جھوٹ نہیں بولتی ہوگی، زنا نہیں کرتی ہوگی، زنا نہیں کرتا ہوگا، شراب نہیں پیتا ہوگا، چوری نہیں کرتا ہوگا، ڈاکہ نہیں ڈالتا ہوگا، حق کسی کا مار کر نہیں کھاتا ہوگا، اللہ کے حکموں کی پامالی نہیں کرتا ہوگا، تو اس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی جو ہے اللہ والا ہوگا، ولی ہوگا، وقت کا خطب بنا کر جو ہے دنیا میں پیدا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر دوڑائے، کتنے گھروں کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر ان کے بچوں کی وجہ سے گھر پریشان ہے، ماں باپ پریشان ہے۔ صبح کو بچہ جاتا ہے کالج کو، باپ بھی اس کی کوئی خیر خواہی نہیں کرتا، ماں بھی اس کی خیر خواہی نہیں کرتا۔ باپ صبح کو ایک بار صورت دیکھ کر چاہے جاتا ہے آفس کو، انہیں آنے تک بچہ بستر پر لیٹا ہوتا ہے، کبھی اس سے پوچھنے کی جو ہے یہ وقت نوبت بھی نہیں آتی کہ میرا بچہ صبح جاتے وقت نماز فجر پڑھ کر جو ہے کچھ کالج کو گیا ہے، ظہر پڑھ کر آیا ہے، یا عصر پڑھ کر آیا ہے، یا مغرب پڑھا ہے، یا عشاء پڑھا ہے، آ کر گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں۔ ماں بھی نہیں پوچھتی، باپ بھی نہیں پوچھتا، تو وہ بچہ کالج کو جانے کے بجائے آوارہ کتوں کی طرح سگریٹ پھونکتا ہوا، گانجا پھونکتا ہوا، نالی کے کیڑوں کی طرح گینگ کے اندر جو ہے مل کر گنڈا بن کر، موالی بن کر معاشرے کے اندر مسلمانوں کا بدنام ایک گنڈا جو نکلے گا، اس سے معاشرہ بدنام ہوگا اور اس کا گھرانہ بدنام ہوگا۔ تو آج جو ہے وہی حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ اللہ کے حکام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، نبی کی سنتوں کو جو ہے پس پشت ڈال دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج قاتل ہو گیا۔ آج جا کر دیکھو، ہر ایک اسٹیشن کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ہر ایک کورٹ کے اندر جا کر دیکھو مسلمانوں کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔
میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا نام ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو صالحہ جنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ جنگی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جہاد کے لیے جانے کے لیے ہر وقت ہما رہتے تھے۔ اور ماں کا نام حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے جا کر ملتا ہے۔ ان کی رکنیت 10 داستانوں سے حضرت علی تک جا کر ملتی ہے۔ ان کا نسب حضرت علی سے جا کر ملتا ہے۔ ان کا نام عبد القادر، ان کے باپ کا نام ابو صالح، عبد القادر بن ابو صالح بن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داود بن موسیٰ بن عبداللہ مہزد بن حسین الحسنی بن سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جا کر ملتے ہیں۔ ایسے اللہ والے 471 ہجری میں یا 70 ہجری میں گیلان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تھوڑا ان کی باپ کی تاریخ کو تھوڑا میں آپ حضرات کے سامنے دہراتا چلوں تاکہ آپ کو اصل ولایت کا پتہ چل جائے۔ ابو صالحہ کی عمر 28 سال کی تھی۔ آپ بے حد نیک پارسا اللہ والے، ہما وقت اللہ کی حمد و ثنا میں متعمر رہا کرتے تھے۔ بھوک و پیاس کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ آپ ہر وقت ذکر و اذکار میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے، اللہ کے ذکر و اذکار کرتے ہوئے۔ بھوک کی شدت تھی۔ آپ نے دیکھا کہ بازو میں ایک پانی کا نالا بہ رہا ہے، تو آپ نے سوچا، ابو صالح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر پانی پی لوں تاکہ بھوک میں کوئی تھوڑی ترمیم ہو جاوے۔ تو آپ جب نالے کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک تازہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے ابو صالحہ نے اس سیب کو لے لیا اور سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد ندا آئی، اے ابو صالحہ، تو نے تیری پوری زندگی میں کبھی کسی کا حرام مال نہیں کھایا، آج بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے یہ مالا معلوم سیب کو کھا لیا۔ تو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جا کر اس سیب کا جو ہے تو حساب دینا ہوگا۔ جا اس سیب والے سے جو ہے معافی طلب کر لے۔ غیب سے ندا آئی، اے ابو صالحہ، تو نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جو ہے حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، آج بھوک کی شدت میں جو ہے نہ جانے یہ سیب بہتا ہوا کہاں سے آ گیا، تو نے کھا لیا۔ یاد رکھ، کل روز قیامت اس کا تو حساب دینا ہوگا، اللہ کے ہاں تیری بڑی زبردست پکڑ ہوگی۔ ولی تھے، اللہ کا قرب ان کے اندر تھا، اللہ کا تقوی تھا، دل مچل گیا، نکلے اسی نالے کے سمیت، دیکھیں گے کہیں باغ اس کا کہاں ہے، اس کا مالک کہاں ہے۔ چلتے گئے، دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے باغ نظر آیا۔ باغ کے اندر گئے، دیکھا اور ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا۔ بازو میں دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر ان سے دریافت کیا کہ بھائی صاحب، اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو وہ حضرت نے کہنے لگے، وجہ کیا ہے؟ اس باغ کے مالک کا نام جو ہے حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس وقت کے گیلان کے بہت بڑے اللہ والے تھے، ولی صفت انسان تھے، وہ باغ کے مالک تھے۔ وہ بیٹھے تھے، جب اس لڑکے کو دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ اس کے چہرے پر جو ہے اللہ کی ولایت نظر آ رہی ہے۔ تو اس لڑکے سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، بیٹا بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ تو حضرت ابو صالحہ فرمانے لگے،
اے اللہ کے بندے میں بھوک کی وجہ سے راستے میں جا رہا تھا، پانی پینے کی غرض سے نالی میں جا کر دیکھا پانی شفاف بہ رہا تھا، جب نالی کے قریب گیا تو دیکھا کہ ایک سیب جو ہے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے بھوک کی وجہ سے وہ سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد ندا آئی کہ اے ابو صالحہ تو نے جو ہے اپنی زندگی میں کبھی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا، بھوک کی شدت سے وہ سیب تو نامعلوم افراد کا سیب کھا لیا، اب تو اگر اسی حال میں موت آ جائے گی تو روز قیامت اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وہاں پر اس کی پکڑ ہوگی، جا اس مالک سے جو ہے معافی چاہ لے۔ اے اللہ کے بندے میں جو ہے اس مالک سے جو ہے معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو صالحہ کی باتوں کو دیکھ کر سن کر جو سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایک بڑا اللہ والا ہے، یہ اللہ کی ولایت حاصل کرنے والا ہے، مجھے جو ہے ایک اللہ والا مل گیا، میں اس سے کچھ کام لے لوں۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے میں ہی اس باغ کا مالک ہوں، اگر تو اس سیب کی معاف کرانا چاہتا ہے تو میرے 2 شرطوں کو ماننا پڑے گا۔ تو حضرت ابو صالحہ نے کہا اگر میں شرط کو نہ مانوں تو روز قیامت اللہ کے ہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی، کہیے میں اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابو صالحہ کو جو ہے ابو سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم پہلی شرط یہ ہے کہ 6 مہینے میرے باغ پر پانی بغیر اجرت کے دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اب اللہ کے ہاں پکڑ سے بھی زیادہ آسان کام تو یہی ہے، 6 مہینے اگر میں باغ کو پانی دے دوں تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا، معافی مجھے مل جائے گی، یہ کہا کر جو ہے مان لیا۔ اور جو ہے حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری شرط پہلی شرط کی کامیابی کے بعد تمہیں سنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کشمکش میں حضرت ابو صالحہ پڑ گئے، 6 مہینے تک اس باغ کے اندر ڈول سے پانی کھینچتے۔ اللہ اکبر۔ آج کی طرح کوئی پمپ سیٹ نہیں تھا، کوئی جو ہے اور ذریعہ نہیں تھا، کوئی موٹر نہیں تھا کہ پانی کھینچ کر جو ہے پائپوں کے ذریعے سے پانی ڈال دیں، بویول سے بوڑی کے اندر سے جو ہے رسی ڈال کر ڈول سے پانی کھینچتے۔ 6 مہینے تک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ حضرت ابو صالحہ نے باغ کو پانی دیا، 6 مہینے کا جو ہے وقت گزر گیا۔ فرمایا اے باغ کے مالک، حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہاری شرط پہلی شرط سے مطمئن ہوں، دوسری شرط میری یہ ہے، دیکھو میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، منہ سے منہ کی، ہاتھوں سے لولی، پیروں سے معذور، اس کو تم کالی کلوٹی، اس سے تم اپنا نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے آج کا نوجوان جو اپنی دلہن کو کالی کلوٹی دیکھ سکے، اندھی دیکھ سکے، لولی دیکھ سکے، معذور دیکھ سکے، اپاہج دیکھ سکے؟ کون ہے وہ اللہ کا بندہ؟ کوئی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ولی وہ ہوتا ہے جو آخرت کی فکر ہوتی ہے، ولی وہ نہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اپنے پیٹ پالنے کے لیے دوسری امت کو ورغلائے، وہ ولی نہیں۔ جھوٹی کرامتیں دکھا کر پانی کی جگہ جو ہے دودھ پائپوں کے ذریعے سے بہا کر یہ میری کرامت کہنے والا ولی نہیں ہے۔ کرامت کا دکھانے والا اگر اس کے اندر اللہ کا حکم، نبی کی سنت کے طریقے پر وہ کرامت دکھا رہا ہے تو اسے مانو ولی ہے، ورنہ وہ شیطان ہے، وہ وقت کا کذاب ہے۔ تو حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دوسری شرط کو منظور کر لیا، کہا کہ پڑھاؤ مجھے نکاح، یہ بھی شرط منظور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا تقویٰ تھا، کیا ڈر تھا آخرت کا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو مجھے رب کو رب مانتے ہیں اور استقامت کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی جو ہے ڈگمگاتے نہیں اور ڈرتے نہیں، ان کے لیے میں جو ہے جو وعدہ کیا ہوں وہ جنت کو دینے کا وہ دے دیتا ہوں، دنیا ہی میں ان کے لیے جنت کے راستے دکھائے دیتا ہے۔ اب دکھائی دے رہا ہے۔ ابو صالحہ نے کہا کہ اے ابو سومی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے مالک، مجھے جو ہے نا تمہارے باغ کے والد، مجھے جو ہے منظور ہے، دوسری شرط بھی مجھے نکاح پڑھا دو۔ اب نکاح پڑھایا گیا۔ حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، باپ کے زیر نگرانی میں بچی پلی تھی، ایک ولی کی بیٹی تھی۔ آپ نے گئے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں ایک نوجوان سے جو ہے رشتہ کر دیا ہوں، میں اپنی مرضی سے رشتہ کر دیا ہوں، نکاح بھی ہو گیا ہے، تم جو ہے سہاگن کی طرح سج جاؤ اور اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم، آج کے لڑکیوں کو یہ جا کر کوئی باپ کہہ دے تو منہ پر الٹا جواب دے دے گی، تم کون ہوتے ہو میرے زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ کیونکہ جو ہے فیشنیبل طریقہ ہے نا، بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، بیٹی جو ہے ہائر ڈگری میں پڑھ رہی ہے، منہ کے پر جواب دے دے گی، کیونکہ اس کے اندر دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے احکام نہ ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کی پامالی کرنے کی وجہ سے کبھی نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، کبھی جو ہے تہجد کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہوئی، کبھی ماں باپ کی خدمت نہیں کری، وہ لڑکی کہہ دے گی کہ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ لیکن حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ولی صفت بیٹی تھی، کہا کہ الحمدللہ ابا جان، آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ جب حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بی بی فاطمہ جو ہے بن سنور کر، اللہ نے شریعت کے اندر عورتوں کو بن سنورنے کا حکم دے دیا ہے، دلہن کو سنوارو، اتنا نہ سنوارو کہ تمہیں بیوٹی پارلر گھر میں لا کر رکھ دو، لاکھوں کے روپے اس کے لیے خرچ کرو، بے جا جو ہے اسنو پاؤڈر لپسٹک لگا کر دلہن کو سجاؤ، یہ نہیں کہا شریعت کے اندر۔ نیل پالسٹ جو عورت لگائے گی روز قیامت اس کی حصے کو جہنم کے تہے میں جلایا جائے گا، یاد رکھو۔ جو برے جانور سے بنائے گئے لپسٹک جو عورت لگائے گی اس سے بھی جو ہے روز قیامت جہنم کے تہے میں جلنا ہوگا، حرام ہے۔ بناؤ سنگار جائز ہے دلہن کے لیے، اپنے شوہر کے لیے خرف، مہندی لگاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہنو دلہن کے لیے، پھول پہناؤ بچی کو، سنوارو، اسنو پاؤڈر لگاؤ، یہ کوئی شریعت منع نہیں کرتا۔ کس کے لیے؟ دلہن کے لیے، دلہا کے لیے بھی سجانے کا حکم ہے، اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے، عطر لگانے کا حکم ہے، ٹوپی پہننے کا حکم ہے، سیرا پہننے کا حکم نہیں۔ نالائقو، پھول مرد کے لیے ناجائز ہے، سونے کی انگوشتری ہونا، اسے سونے کی انگوشتری 50,000 روپے دو مجھے، نعوذ باللہ، لعنت ہے ایسے لڑکوں پر جو لڑکیوں کے گھر جا کر جو ہے بھیک مانگتا ہے، سوٹ مانگتا ہے، بوٹ مانگتا ہے۔ اللہ نے دلہا کے لیے بھی سنورنے کا حکم دیا ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا لباس پہنا، عطر لگایا، سرما لگایا اور نکاح کے لیے چل دیے۔ نہ پھول پہنا، نہ صحرا پہنا، نہ بوٹ شو پہنا، نہ ڈول باجا بجایا گیا، سادہ سیدھا نوشا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے۔ آج بھی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ تم دلہا بنو، شریعت کے تحت بنو، منع نہیں کرتی۔ مہندی لگانا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم کا کپڑا پہننا مہرت نوشو کے لیے حرام ہے، پھول سیرا پہننا نوشو کے لیے حرام ہے۔ ان چیزوں سے بچتے رہو۔ بہر کیف ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی حجر نکاح کے بعد
اب حجرے میں جانا ہے. ہر نوشو جو ہے اپنی بیوی کے کمرے میں جاتا ہے. آج کی طرح نہیں تھے بے دھڑ گھر میں داخل ہو جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام السلام علیکم قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. تم چاہے حجر میں ہو، تم چاہے جنگل میں ہو، چاہے بیابان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے گھر کے باہر سے آ رہے ہو، چاہے 4 لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، سامنے سے کوئی بندہ نظر آیا تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، اور رحمت اللہ کہنے پر 10 نیکیاں، وہ برکاتہ کہنے پر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں خالی ایک جملے پر اللہ نے تمہارے نام اعمال میں لکھ دے رہا ہے. کون سا بخیل ہوگا جو اس سے محروم ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت ابو صالحہ رحمت اللہ علیہ اپنے بیوی کے حجرے میں گئے تو جو ہے سب سے پہلے دیکھا کہ پورا کمرہ صاف و شفاف ہے، کوئی خطہ ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی چیز نہیں تھی. اسلام کا بھی یہی فرمان ہے، جہاں پر بیوی شوہر بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اس کمرے کے اندر نہ تو کوئی آیات ہو، نہ تو کوئی جو ہے خطہ ہو، نہ کوئی جو ہے تصویر ہو. اگر کوئی آیت قرآنی ہو تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیں تاکہ جو ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو. یہی فرمان ہے. آج کیا کیا جاتا ہے؟ شادی ہونے کے بعد مذاق کیا جاتا ہے نوشو کے ساتھ. گھر کے اندر دلہن کی بجائے کسی اور غیر محروم کو بٹھا کر دلہا کو بھیجا جاتا ہے. دلہا جاتا ہے، جھٹ سے جب گھونگھٹ اٹھاتا ہے، دیکھ کر پریشان ہو کر بھاگ کر آتا ہے. اس سے پیسوں کی، نوٹوں کی فرمائش کی جاتی ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے. یہ مذاق کرنا اسلام میں ناجائز ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، شادی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق شادی کرو، جس طرح سے تمام انبیاء نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، تمام تابعین نے کیا، تمام تبع تابعین نے کیا، تمام اولیاء اکرام نے ایسی شادی کر کے امت کو ایک راستہ دکھا دیا. تو بہر کیف حضرت ابو صالح بی بی فاطمہ کے حجرے میں گئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سوچنے لگے کہ مجھے اب اس کا جواب نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے والد نے کہا تھا کہ میری بچی منہ کی ہے. فوراً اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو صالحہ پریشان ہو گئے. اللہ اکبر، لڑکی کے والد نے کہا تھا کہ میری بیٹی گونگی ہے، بات نہیں کرتی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پیچھے پاؤں پلٹے اور گئے، اے اللہ کے بندے، تم نے تو کہا تھا کہ میری بیوی گونگی ہے. میں نے جا کر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا یہ کون ہے؟ یا صحیح آپ کی بیٹی ہے یا اور کوئی کون ہے؟ تو حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے بچے، صحیح میں نے کہا تھا. سنو، میری بچی میری سرپرستی میں جو ہے پرورش پائی ہے. جب سے میری بچی جو ہے بالغ ہوئی ہے اور پیدائش سے لے کر آج تک میں نے کہا میری بچی اندھی ہے تو میری بچی نے کبھی غلط جو ہے دیکھا نہیں، کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی. اور میں نے کہا تھا میری بچی کانوں کی بہری ہے، میری بچی پیدائش سے لے کر اور جب تک عروج بالغ ہوئی اور آج تک کسی گانا بجانا اپنے کانوں میں نہیں سنا. اور میں نے کہا تھا میری بچی گونگی ہے، میری بچی جو ہے جب تک جو ہے بالغ ہوئی اور آج تک جو ہے کسی جو ہے فحش گالی وغیرہ کسی کو جو ہے تانا نہیں دیا. اور میں نے کہا تھا میری بچی ہاتھوں سے جو ہے لولی ہے، تو میری بچی پیدائش سے لے کر بالغ تک اور آج تک جو ہے غلط پہ ہاتھ نہیں ڈالا. اور میری بچی پیروں سے معذور کا مطلب آج تک میری بچی کسی غلط راستے پر چلی نہیں.
میں جو اللہ والا ہوں اسی طرح میری بچی بھی جو ہے اللہ اور اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیوست پرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ابو صالحہ جو ہے سن کر جو ہے کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور جو ہے حجرے میں تشریف لے آئے۔ یہ تھے ولیوں کی صفات۔ باپ بھی ولی تھا، ماں بھی ولی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدن سے پیدا ہونے والا ایک بچہ وہ بھی ولی پیدا ہوا، جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ پیدا ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی، صبح میں پیدا ہوئے۔ اب شام کو جو ہے رمضان کا اعلان چاند دیکھنا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو صالحہ اور گیلان کے جو حضرات جو ہے چاند دیکھنے پر تلے ہوئے تھے، ابر متلایا گیا تھا، چاند نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آج رمضان ہے یا نہیں۔ تو ابو صالحہ نے کہا، گھر بھیجا کہ اطلاع کرو کہ میرا بیٹا عبد القادر آج دودھ پیا ہے یا نہیں صبح کے وقت میں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہیں پیے تھے، روزہ رکھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے تقوی والی زندگی کا آغاز فرما دیے تھے۔ آپ اور بچوں کی طرح نہیں تھے، کھیل کود میں اپنا دھیان نہیں لگاتے تھے۔ آپ جب 7 سال کے ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پرورش فرمائی۔ آپ کو گیلان کے پاس کے مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ نے قرآن حفظ وہاں پر فرمایا۔ اس کے بعد آپ کی عمر جب 18 سال کی ہوئی تو آپ جو ہے گیلان سے بغداد کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے، نکلے۔ تو جاتے وقت حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا کہ بیٹا، ایک میری وصیت یاد رکھنا کہ تمہاری جان چلی جاوے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج معاشرے کے اندر دوڑائیں نظریں، صبح اٹھے تو جھوٹ، شام اٹھے تو جھوٹ، ماں جھوٹ، بیٹی جھوٹی، بچے جھوٹے، باپ کے اندر جھوٹی خصلتیں، جھوٹی قسمیں، کہاں سے گھر کے اندر برکت آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ جو ہے اسلام کا بدترین گناہ ہے۔ جو جھوٹ بولے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نگاہ کرم ہٹا دیں گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی طرف تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، قافلے کے ساتھ۔ تو حضرت ان کی والدہ نے وصیت فرمایا اور کہا کہ بیٹا، یہ 40 دینار تیرے روز مرہ کی زندگی کے لیے، روزی معاش کے لیے میں تیرے آستین میں ڈال کر سی رہی ہوں، یہ تو حفاظت سے رکھ لینا، اور اسے زندگی میں میری وصیت یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب تجارت کا قافلہ، اس کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نکل پڑے بغداد کے لیے۔ ادھر بغداد کے اندر ایک اللہ والے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے انہیں نامعلوم کیسے الہام فرمایا کہ ایک اللہ والا آ رہا ہے، ایک اللہ والا ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس مدرسے کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ معلم تھے، وہیں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جانا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ ڈاکوؤں سے پڑ جاتا ہے، قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں کے زور زبردستی سے قافلے والے تجارت کے جھوٹ مٹول کرتے ہیں۔
ڈاکوؤں ان پر جو ہے مار پیٹ کر ان کا مال چھین لیتے ہیں۔ آخر میں ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر سوال کرتا ہے، اے بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کہتا ہے کہ کہاں ہے؟ چیک کر لو، پورا میرا جو ہے جسم کے اندر ہے، کہیں آپ تو ہے اس کو چیک کر لو۔ تو وہ ڈاکو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اگر تو مذاق کرتا ہے تو میں تجھے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جاؤں گا۔ اتنے میں دوسرا ڈاکو آتا ہے اور فرماتا ہے کہ بچے سچ سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو وہی جواب جو پہلے جواب دیے تھے وہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی میرے پاس 40 دینار ہے، میں تو سچ کہہ رہا ہوں 40 دینار ہے، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ تم تو چک کر کے نکال لو نا، کہاں ہے؟ تم ساروں کو جو ہے چک کر کے ان کا مال لوٹ رہے ہیں، تو میرے جسم میں کہاں ہے؟ چک کر کے نکال لو۔ اب دونوں ڈاکو جو ہے پریشان ہو گئے، اس حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار نے پوچھا، اے بچے سچ سچ بتا ورنہ تیری خیر نہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہا کہ اے سردار میں اس وقت بھی سچ کہہ رہا تھا، آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، اور جب تک میری سانس جسم میں چلتی رہے گی میں سچ ہی کہوں گا۔ میرے پاس 40 دینار ہے جو آستین کے اندر جو ہے سیے ہوئے ہیں، یہ میری ماں سی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے، نکال لو۔ جب دیکھا گیا تو آستین کھول کر دیکھا گیا تو 40 کے 40 دینار موجود تھے۔ سارے پریشان ہو گئے، سارے ڈاکو پریشان ہو گئے، ڈاکوؤں کا سردار پریشان ہو گیا، کہنے لگا بیٹا ہم نے سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا، پورا مال لوٹ لیا، تم نے جو ہے 40 دینار بچانے کے لیے اور کچھ کہہ سکتے تھے، تم نے کیوں سچ سچ بتایا؟ تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو ولیوں کو ماننے والوں ولی کی بھی مانو، ولی سے مت مانگو۔ ہم جتنا ولی کو مانتے ہیں تم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ ولی کو مانو لیکن ولیوں سے نہ مانگو، ولی کو مانو، ولی کی مانو، ولیوں سے نہ مانگو۔ ولی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، جو دنیا سے رحلت پنوا جانے کے بعد وہ اپنے قبر پر بیٹھے ہوئے مکھی اڑا نہیں سکتے، وہ تمہیں کہاں سے بچہ دیں گے؟ آج جا کر دیکھو ننگے شاہ بابا، کھڑے شاہ بابا، ان کے مزاروں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیسے اڑا رہے ہیں، کہیں لال رنگ کا پٹا بندھ رہے ہیں، پوچھو ان سے کیا آئی، تعویذ بندھ رہے ہیں، کوئی جو ہے لاک لاگر لگا رہا ہے، کوئی جو ہے سندل چڑھا رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، کوئی دیوانہ بن رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امت کا یہ حال آج معاشرے کے اندر ہے۔ ان سے پوچھو کہ یہ جو تالا لگایا جا رہا ہے کس لیے لگایا جا رہا ہے؟ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم یہ تالا لا کر یہاں لگا دیے ہیں کہ بابا جو ہے ان کے منہوں کو بند کر دیں گے تالا لگا کر۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ ارے کم بخت، اگر روزانہ تیرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کر، آیت الکرسی پڑھ، یا لطیف کا ورد کر، تیرے گھر کے اندر شیطان نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر روزانہ آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور ان سے پوچھو کہ یہ جو لال دھاگا یا لال کپڑا باندھتے ہیں ان کے بازاروں پر جا کر، تو کہتے ہیں کہ ہم نا بچے نہیں جی، انہوں جو ہے اس کے واسطے ہمیں منت مانگ لی، یہ جو ہے نا ہم نا بچے ہوئے تو ہمیں لال چادر لا کو ان پر اڑاتی، میت پر لال چادر، ان کی میت پر منو مٹی ڈالتی، یہاں لا کر لال چادر اڑاتی، کہتے لعنت ہے تمہارے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسخہ بھی بتا دیا، جس میاں بیوی کو بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ کر 3 قل پڑھ کر، آگے پیچھے جو ہے درود شریف پڑھ کر
400 मरतबा उसी बिस्तर पर बैठकर दोनों मियाँ बीवी या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू का विरद 40 दिन तक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको जो है एक नेक सीरत औलाद से नवाजेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ये अल्लाह का वादा भी है, अल्लाह का कलाम आपके सामने है, शफा है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत करीमा उतारा है इसके अंदर शफा है, ये राह रास्त है, हिदायत देने वाला है। इंसान के लिए जो है लामहदूद जिंदगी का एक राय अमल तुम्हारे लिए सामने रखा है। आज हमें इसे पसे पुश्त डालकर मन्नो मिट्टी में सोए हुए मिट्टी के ढेर पर जाकर सजदा करते हैं। नंगे शाह बाबा, हाँ नंगे शाह बाबा याद आया मुझे, माफ़ करना तवील होता जा रहा है। इस वाक़े को बताकर और चंद जो है बातें आप हजरात के सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारा देखा हुआ हाल, खून के आंसू रोएंगे आप। शिमोगा के अंदर एक घर था, हमारे घर के बाजू में, वो बंदा ये जो कोई जौगल कट्टा बोलती ना, जौगल कट्टा, वहाँ का मुरीद था कहते। ना तो हमने उसे जिंदगी में कभी मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा, नूरानी मस्जिद बाजू ही मौजूद है, मदनी मस्जिद 4 कदम पर है, शाफी मस्जिद 4 कदम पर है, जामिया मस्जिद 8 कदम पर है। कभी जिंदगी में पान का दुकान रखा हुआ था, रोजाना पान का तुक्का जो है मुंह में रखकर जो है थूकता था। गंदगी इतनी कपड़ों पर थी, ना जाने कब तक पानी नहायाता होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। ऐसा शख्स एक मर्तबा बाजार में जा रहा था तो जाते जाते जो है घोड़ा गाड़ी की नेल में आ गया, घोड़ा लात मार दिया, वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। चंद भक्तों ने उसे जो है ये समझ कर के फरिश्ता जो है उसे लात मारा, उसकी मौत हो गई, उसे ले जाकर जो है ऐनूर के करीब उसका मजार बनाए हुए हैं। लाखों रुपए जमीन देकर उसकी मजार बनाकर कैसा कि नाम रखकर हर साल उसका उर्स मनाते हैं। इससे कम बखत जाहिल और कौन लोग हो सकते हैं? हम आंखों देखा हाल, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लाखों के रुपए लूटे जा रहे हैं। हिंदू भी आते हैं, नजराने सोने के कड़े पहनाए जाते हैं वहां पर। मुजावर बन बैठा है उनका मामू का भतीजा, पहले कुछ नहीं था, बीड़ी बुनता था, आज करोड़पति होकर बैठा है। यह है उम्मत का हाल वलियों के नाम पर, यह है उम्मत का हाल मज़ारों के नाम पर मुजावरों का। अपने रोजी माश के लिए नंगे शाह भी वली हो गया, खड़मुत भी वली हो गया। अल्लाह की लानत है ऐसे मुशरिकों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रोज़े क़यामत मुशरिक की शफाअत कबूल नहीं की जाएगी, जहन्नम के तहे में मुशरिकों को डाला जाएगा। नबी को भी इजाज़त नहीं कि मुशरिकों की शफाअत तुम करो। तो बहरे कैफ हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जो है डाकू का सरदार कहा कि बेटा तुमने सच क्यों कहा? तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी माँ जब मैं आ रहा था तो मुझे वसीयत फरमाई कि बेटा मौत आ जाए कभी झूठ ना बोलना। मैं अपनी माँ पर की वसीयत को दिलो जान से कबूल किया हूँ और मरते दम तक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अल्लाह से डरूँगा, अल्लाह का तक़वा मेरे दिल में रहेगा और माँ की फरमान बरदारी करूँगा। ये सुनकर डाकुओं का सरदार हक्का बक्का हो गया और अपने आँखों से आंसू बहाने लगा। कहा, क्या मेरे बच्चे, तूने अपनी माँ की एक बात पर अटल फैसला करके सच कहा। मैं तो अब तक मेरी जिंदगी लोगों को लूटने में लगी हुई है। जिस खुदा ने मुझे पैदा किया, इतनी अच्छी जवानी दिया, हयात पैर सही सलामत रखा, उसकी बात को मैंने ठुकरा कर आज लोगों के माल को हराम खाता रहा। कसम है उस रब्बे करीम की, ऐ मेरे बच्चे ला तेरा हाथ, मैं बैयत करता हूँ, आज से हम ये काम छोड़ देंगे, हम किसी का माल नहीं लूटेंगे, अल्लाह की वहदानियत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, रब को रब मानेंगे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये बात डाकों का सरदार हजरत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत कर कर डाकुयत छोड़ दी। ये देखकर उनके जो है शागिर्दा थे, उन्होंने भी कहा जब मेरा सरदार इससे तौबा कर रहा है तो हम क्यों ना तौबा करें। सारी टोली ने तौबा कर लिया, गुनाहों से, डाकूदारे से तौबा कर लिया। तारीख की किताबों में आता है
کہ وہ پورا جو ہے ڈاکوں کا سردار اور ٹولی ولیوں کے صف میں اس وقت کے جو ہے بن گئے. اللہ اکبر. دیکھو ایک سچ کی بنیاد پر، ایک اللہ والے کی سچائی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن بندوں کو اللہ کی رحمت کے سائے میں پناہ دے دیا. دوستو سچ بولا کرو، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیا کرو. 1 منٹ کے لیے تمہیں اچھا لگے گا لیکن تمہیں ساری زندگی اس پر پچھتانا پڑے گا. سولی پر چڑھ جاوے، سچ کہو، سچ تمہارا ساتھ آئے گا، اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوں گے. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مختصراً اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے زندگی کی 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر لا کر عمل کر کر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اسی مدرسے میں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں کے عالم معلم تھے، اسی مدرسے میں جا کر طالب علم بن کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، اور جو ہے وہی ان کے اوپر جو ہے الہام کا جو ولیوں کے لیے جو آتا الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ جو ہے علم ان کے اندر جو ہے پیوست ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے کئی دنوں تک فاقہ کشی میں رکھتے ہیں، پتے چباتے ہیں. مختصراً ان کی زندگی کے اندر ایسے حالات آتے ہیں، وہ ان پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی 40 سال ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ولایت جو ہے مقرر فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ کے تبارک و تعالیٰ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اتنے بڑے امیر بنتے ہیں، وہ جو ہے 4 شادیاں کرتے ہیں، ان کے 40 اولاد ہوتے ہیں، 22 لڑکے ہوتے ہیں اور باقی کے دیگر لڑکیاں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی جو ہے اولیاء صفات بنا کر دنیا کے اندر پیدا فرماتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں درس دیتے تھے. درس ایسا بھی دیتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اتنا ڈنکا بجاتے کہ سننے والا سنتے سنتے غشی سے جو ہے موت کی آغوش میں چلا جاتا. ایک مرتبہ آپ بیٹھے درس دے رہے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا جہاز مال سے لدا ہوا پانی میں غرق ہو گیا. آپ نے اپنے جو ہے دل کی طرف دیکھا، کہا کہ الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور ایک شخص آیا کہ حضرت والا آپ کا ایک جو ہے مال سے لدا ہوا جہاز صحیح سلامت آیا اور بازار میں اس کو جو ہے دگنا داموں پر پورا مال بیچ دیا. آپ نے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ. بعد میں ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا کہ اے شیخ، آپ نے جب جو ہے غرق ہونے کی جو ہے آواز سنی، خبر سنی، تو آپ نے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا الحمدللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے دل کی طرف دیکھا، کہیں میرے دل کے اندر جو ہے دنیا کی محبت نہ بسی ہو، دنیا کی جو ہے دولت غرق ہونے سے دل مایوس نہ ہوا ہو. اللہ اکبر. اور دوسری مرتبہ جب مجھے خوشخبری سنائی گئی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل صحیح سلامت ہے یا دل دنیا کا مال و متاع آنے سے میرا دل خوش سے لبریز ہو گیا ہے یا نہیں. تو میں نے دیکھا کہ میرا دل صحیح سلامت ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اللہ کی طرف متوجہ ہے. اس لیے میں نے کہا الحمدللہ. یہ تھے ولی. جانے پر بھی جو ہے اللہ کا شکریہ، آنے پر بھی شکریہ. دنیا میں ہے تو اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹھے. یہ تھے ولی. ولی لوگوں کا زندے پن پر بھی جو ہے لوگوں کے نفع اور نقصان میں کوئی کام نہیں آئے. مرنے کے بعد کیا کام آئیں گے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا کام ان سے لیا. اس وحدانیت کے کام کو لوگوں پر اظہار کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ الہام کچھ باتیں ان کے اندر ڈالا کرتے تھے جسے کرامات کہتے ہیں. کچھ جو ہے کرامات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کرواتے تھے، لیکن یہ خود نہیں کرتے تھے. یاد رکھو، یہ ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں، بس یہ اللہ والے آخرت کی طرف متوجہ تھے، اللہ کی وحدانیت کے لیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے اندر بہت سارے آتا ہے کہ 40 لاکھ یہودیوں کو کلمہ پڑھایا، دین میں داخل فرمائے. یہ تھی ان کی تاریخ.
آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تقوی والے تھے، ان کے کئی نام ہیں، ولیوں کے سردار بھی کہا جاتا ہے، معین الدین بھی کہا جاتا ہے، کہیں کہیں غوث بھی کہا جاتا ہے، پیران پیر بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے تخلص ہے۔ ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی۔ اللہ والے تھے، بہت بزرگ تھے، لیکن انہوں نے کئی کتابیں مصنف کیے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے غنوۃ الطالبین ہے، جس کے اندر انہوں نے 3 نصیحتیں ایسے کی ہے: اے غوث اعظم کو ماننے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں منانے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی کی برسی منانے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی کو الہ ماننے والوں، سنو انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے پہلی جو نصیحت کی ہے: میرا دل چاہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! اب سوچو، نماز چھوڑ کر، وہ بھی جو ہے ماہ ربیع آخر میں 11واں مناراس کہتے ہیں، 11واں 12واں کھانا رکھ کو فاتحہ چڑھا رہا سو، فاتحہ چڑھا کو لوگوں کو بانٹ رہا سو۔ وہ نصیحت اگر دیکھ لے گا کہ 5 وقت کی نماز بلا ناگا انہیں چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، تو اسے جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہی نہیں کرنا، دفنانا ہی نہیں۔ اٹھا کر دیکھو غنوۃ الطالبین۔ دوسری شرط انہوں نے لکھا: جو 5 وقت کی نماز بلا ناغا چھوڑتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری نصیحت انہوں نے لکھا: جو نبی کا امتی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے 3 نصیحتیں غنوۃ الطالبین کے اندر لکھے ہیں۔ جو عاشق عبد القادر جیلانی ہے، جو نماز کو چھوڑ کر 11ویں کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر ان کے نام کے کنڈے کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر فاتحہ کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، فاتحہ روزانہ جو ہے نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہے ایاک نعبد؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایاک وجہ نعبدو کہتا تو جو ہے اس کے علاوہ ہم تیرے کے علاوہ بھی جو ہے ہم عبادت کرتے۔ یہاں ایاک جو ہے لفظ لگا کر تیری ہی عبادت کرتے، ہی تیری ہی عبادت کرتے، یا بھی نہیں، تیری بھی کا مطلب تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو جائے گا۔ روزانہ 5 وقت کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمہاری بیوی سے جا کر یوں کہو کہ بیگم تمہاری بھی محبت کرتا ہوں، تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، پاؤں کا جوتا لے گی، میرے علاوہ کسی اور کو چاہتا کبھی۔ اگر یوں کہو تجھ ہی سے محبت کرتا ہوں، تو منہ کے سامنے آ کر جو ہے اپنا گال دے دے گی۔ یہ ہے محبت، اللہ سے عشق کا درجہ۔ یہاں ایاک لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ خالصتاً میری عبادت کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو رب کو رب مانتے ہیں، رب کے علاوہ کسی ولی کو رب نہیں مانتے، کسی جو ہے بزرگ کو اپنا سرمایہ مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت آخری رکوع کے اندر اولیاء اکرام کے 12 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو ہم نے کبھی پڑھا نہیں، قرآن کو کبھی چھوہا نہیں۔ قرآن کب یاد آتا ہے معلوم؟ گھر کے اندر موتا ہونا، یا تو شادی ہونا، سالی کے سر پر قرآن رکھ کر بھیجتا سکتے نہیں، قبرستان میں جا کر جانے کے بعد جو ہے انہیں قرآن پڑھتا سو۔ لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر، اللہ کی پناہ ہے ایسے مسلمانوں پر۔ کھڑے کر مودتا ہے، استنجے کو پانی نہیں لیتا، ایسا مسلمان مومن کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کپڑے پر، جس جسم پر پیشاب کا دھبا لگے گا،
جہنم کے آگ میں 70 سال اس کو جلایا جائے گا. اسی جگہ کو یاد رکھو. استنجا بھی جو ہے کرنا سنت رسول کے تحت کرو. مومن کا جو ہے یہ طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا. بیت الخلاء کو جاتے وقت سر پہ ٹوپی ڈال کر جاؤ, دایاں پیر رکھ کر جاؤ, اور جو ہے سیدھا پیر رکھ کر باہر آؤ, دعا پڑھ کر جاؤ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر جاؤ. آتے وقت غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عن الحزن وعافانی کہہ کر آؤ. یہ اللہ کی نعمتیں تجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر خدا کی قسم تیرے جسم میں سے ایک قطرہ پیشاب نہ نکلتا ہو تو تجھے لاکھوں کے روپے دے کر ڈاکٹروں کے پاس ڈیالسس کرنا ہوگا. 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے تو زندہ رہے گا, بعد خبر مٹی کے اندر چلا جائے گا. یہ اللہ کی نعمت ہے. تجھے ایک ایک قطرہ جو باہر نکال رہا ہے اس کی غنیمت جان, اور اسے جو ہے استنجے کو پاک و صاف کر. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جو دین کی صلاحیت نہیں, نام مسلمان کا کام شیطانیت کا. بہرکیف میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں, بات طویل ہوتی جا رہی ہے. 12 جو صفات کو بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 19ویں پارے کے اندر سورۃ الفرقان کی آخری رکوع کے اندر میں صفات گنواتا ہوں. اللہ نے فرمایا وہ لوگ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں. پہلی صفات. اور دوسری صفات, پہلی صفات کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ لوگ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. دوسری صفات ولی کی جو ہے, جاہلوں سے بات نہیں کرتے, خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اور راتوں کو وہ زیادہ نہیں سوتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر سجدے میں ریز ہو جاتے ہیں, یعنی تہجد گزار ہوتے ہیں. چوتھی صفات فرمایا ہمیشہ وہ اپنے دعا میں آخرت سے عذاب سے بچنے کی جو ہے تلقین کیا کرتے ہیں. کون ہے آج؟ ابے مرنا ہے نا مر لیں گے, ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಲಗ್ನ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ರೋ, ನೋಡೋಣ ತಗೋ ಅಲ್ಲಿ دیکھیں لو خبر میں کیا پوچھتا. ارے نالائق, کیا پوچھتا؟ اس کی تیاری کرنے کے لیے تجھے یہاں پیپر بھی دیا ہے, جوابات بھی دیا ہے. زندگی میں کر کر دیکھ, مرنے کے بعد مر کر دیکھ کیا ہوگا. 5ویں شرط فرمایا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اتنا بھی خرچ نہیں کرتے جس سے اعتدال ہو جائے, اسراف ہو جائے, اور اتنا بھی کم نہیں کرتے کہ جو ہے بخل کہلاتے ہیں. 6ٹھی شرط فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. اور 7ویں شرط فرمایا وہ کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے. 8ویں شرط اللہ نے فرمایا اٹھا کر قرآن مجید کی 19ویں پارے سورۃ الفرقان کو اٹھا کر دیکھو, وہ کبھی زنا نہیں کرتے, حتیٰ کہ زنا کے قریب تک نہیں جاتے. 9ویں شرط فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جھوٹ نہیں بولتے. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سورۃ الفرقان 19واں پارہ آخری رکوع کی آیتیں اٹھا کر دیکھ لو. 10ویں شرط فرمایا کسی بری مجلسوں سے جب گزرتے ہیں تو فوراً وہاں سے گزر جاتے ہیں, ٹھہرتے نہیں. اور 11ویں شرط فرمایا اللہ کے راستوں میں نکل کر بڑے غور سے اللہ کے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ان آیتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور 12ویں شرط یہ فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے ہمیشہ دعا میں یاد کرتے ہیں. اہل و عیال کے لیے دعا کرنا یہ ولیوں کا کام نہیں, سارے انسانوں کا کام ہے. لیکن وہ ولی, وہ بندہ جو اللہ کا تقوی دل کے اندر ہے, اللہ کی وحدانیت کو اپنائے ہوئے رکھتا ہے, آخرت کو اپنا نصب العین بنا کر رکھتا ہے, وہی اللہ کا ولی کہلاتا ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر ان کی حفاظت کرتا ہے 24 گھنٹے, اور آخرت میں بھی ان کے نفس کے مطابق اللہ تعالیٰ جنت میں جو مانگے دے دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ولی بن سکتا ہے، ولیوں کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک، لیکن 4 جو صفات ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا. عام انسان کوشش کرا تو ولی بن سکتا ہے. تہجد پڑھ، جھوٹ نہ بول، کسی کا حرام نہ کھا، کسی کا قتل نہ کر، زنا نہ کر، شراب نہ پی، جوا نہ کھیل، کسی کو ناحق جو ہے گالی گلوچ نہ دے، تہجد پڑھ اور وقت کا جو ہے ولی بن جائے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اپنے 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ دین کی نئی باتوں کو لے کر. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.